السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کل کا موضوع تھا حسد کے تعلق سے، جو کہ انسانی معاشرے کے لیے ناسور ہے اور ایک مہلک مرض ہے، بیماری ہے۔ ایک ورڈ استعمال کیا جاتا ہے اور ایک اچھی عادت انسانوں کے ساتھ اگر لگ جائے اور اس کے دلوں میں وہ چیز پیدا ہو جائے تو اس کو نیک کام میں اور سکسیز ہونے میں پھر دیر نہیں لگتی۔ وہ رشک ہے، جس کو عربک زبان کے ورڈ کے حساب سے غبطہ کہا گیا ہے۔ یہ جو رشک ہے نا، حوصلہ پیدا کرتا ہے اور کچھ کرنے کا جو ہے جذبہ پروان چڑھاتا ہے۔ تو آج آپ لوگوں کے سامنے جو مجھے کہنا ہے وہ رشک کے بارے میں کہنا ہے۔ امید کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے اور مجھے مشورہ سے ضرور نوازیں گے۔ سامنے اکرام، کسی شخص میں کوئی خوبی ہے، کوئی کامیابی ہے، یا اس کے پاس کوئی منصب ہے، یا کسی قسم کی کوئی نعمت ہے، تو اس نعمت، اس منصب کو دیکھتے ہوئے اپنے دل میں یہ تمنا کرنا، کامیابی اور مال دولت جو ہے مجھے بھی ملے، اسی طریقے کی کامیابی مجھے بھی حاصل ہو، تو یہ رشک ہے۔ اور حسد میں کیا تھا کہ صاحب نعمت سے یا نعمت کے جو مالک ہیں اس سے وہ چھن جائے۔ تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن ایک انسانی زندگی کے لیے بہتر ہے اور دوسرا اصلاح معاشرہ کے لیے جو ہے مرض ہے اور بیماری ہے۔ انسان کو یہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس تاجر کی طرح کامیاب بنا دے، مجھے بھی اس عالم دین کی طرح میرے اندر صلاحیت پیدا کر دے، یا کوئی اور ایجوکیٹڈ لوگ کامیاب ہے تو یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس جیسا جو ایجوکیٹڈ اور تعلیم یافتہ بنا دے۔ غرض کی جو خوبی اور نعمت ہے اس خوبی کے لیے اللہ تعالیٰ سے آپ دعائیں مانگیے اور دوسروں پر آپ رشک کیجئے، تبھی آپ جو ہے آج کل کا دور کمپٹیشن کا دور ہے، مقابلہ کا دور ہے، اور یہ دور رہا ہے کسی نہ کسی حد تک ہر زمانے میں۔ تو ایسا رشک اگر دلوں میں پیدا ہوگا تو پھر مقابلہ کرنے کی بھی صلاحیت پروان چڑھے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قائد اعظم ہیں، جس کا ہر فعل، ہر قول ہمارے لیے کیا ہے، قابل نمونہ ہیں، انہوں نے کہا کہ دو قسم کے لوگوں پر جو ہے رشک کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہو، مال و دولت سے نوازا ہو، اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، اور ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کیا ہو، اس حکمت کے ذریعے سے وہ فیصلہ کرے، جسٹس کرے، انصاف کرے اور لوگوں کو پڑھائے، تعلیم دے۔ اس فرمان رسول سے پتہ یہ چلا، دولت اور مال یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک نام پسندیدہ نہیں ہے، اگر اس کے حصول کے لیے جائز طریقہ اختیار کیا گیا ہو۔ لیکن یہ مال و دولت وبال جان کس وقت بن جاتی ہے؟ جب حلال مال کو حاصل کرنے کے بعد بھی اس کو ناجائز جگہ پر خرچ کیا جائے اور عیش و عشرت میں پڑھ کر جو ہے معاشرے کو تباہ و برباد کیا جائے، فضول خرچ کرنے کا عادی بن جائے، یا ناجائز طریقے سے آمدنی یا مال ہڑپ کر کے جو ہے اپنی آمدنی میں اضافہ کر کے اپنی زندگی کو بہت معیاری بنانے کی کوشش کرے، تو یہ جو ہے نتیجہ فکر اور یہ جو ہے عمل ٹھیک نہیں ہے اور مناسب نہیں ہے۔ ایسا شخص جو مال کماتا ہے لیکن غریبوں کے لیے بھی حق نکالتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مساجد ہوں، مدارس ہوں، یا اسکولز کے غریب بچے اور فنڈز ہوں، یا مسلم کمیونٹی کے لیے جہاں ضرورت ہو خرچ کرنے کی وہاں کرتے ہوں، یہ سب چیزیں اللہ کے راستے ہی میں آتی ہے، تو کیا ہے، اس کے لیے رشک کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اگر ایسی مال و دولت دے تو میں بھی کیا کروں، خرچ کروں، میں بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب بندہ بن جاؤں، میں بھی، میرے اوپر بھی کوئی رشک کرے، یہ اچھی چیز ہے۔
اور دوسرا جو ہے نا کہ اس کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے رشک سے. جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی کے کام میں سب سے زیادہ سبقت لے کے جاتے تھے، یعنی کمپٹیشن میں فرسٹ نمبر ہی پہ رہتے تھے. کوئی اگر خواہش بھی کرتا کہ آج میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ جاؤں گا تو بڑھ نہیں پاتے تھے. ان کے بعد ہی جو خلیفہ ہوئے ہیں وہ بھی نیک اور خدا ترس انسان ہے. ان کی حکومت کا زمانہ میں جو ہے نا بہت زیادہ وسیع ترقی دنیا میں ہوئی ہے، جس کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ. لیکن وہ حضرت عمر جو خود فاروق سے جن کو ملقب کیا گیا ہے، نک نیم دیا گیا ہے، وہ کمپٹیشن میں آگے رہنا چاہتے تھے بہت سارے معاملے میں. تو مال و دولت کے سلسلے میں بھی ایک واقعہ ہے. وہ کون سا واقعہ ہے کہ ایک اہم سرگرمی، ایک اہم مہم کے موقع پر جہاں مال و دولت کی ڈونیشن کی زیادہ ضرورت تھی، اس وقت جو ہے کیا ہوا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا پورا مال جو ہے اٹھا کر لایا اور ڈونیٹ کر دیا، صدقہ کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے مال کا آدھا حصہ وہ لے کے آئے، اور آدھا مال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ آدھا مال جو ہے اس سرگرمی کے لیے کیا کر دیا، ڈونیٹ کر دیا. اور وہ سوچنے کہ آج میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے آگے بڑھ گیا. لیکن جب پتہ چلا کہ معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا میں سوچ رہا ہوں، بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کو کی اتباع ہی کو چھوڑ کے آئے ہیں اور اللہ ہی کا بھروسہ کو چھوڑ کے آئے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی بھی سبقت نہیں لے کے جا سکتا. یہ اس طریقے سے صحابہ کرام میں جو لوگ بہت ہی زیادہ مالدار تھے، جو لوگ بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے، جن کے واقعات بہت مشہور ہیں، رشک کیا ہے. اور معاشرے میں بھی آج اگر اس قسم کے لوگ ہیں، اور ہیں ضرور، تو اس پہ بھی رشک کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے وہ لوگ جو علم سیکھے اور علم کے ساتھ ساتھ اس کے پاس حکمت ہو، حلم ہو، بردباری ہو. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن اس کے پاس وہ سمجھ نہیں ہوتی جو سمجھ ہونی چاہیے، وہ حکمت نہیں ہوتی جو حکمت ہونی چاہیے، وہ بردباری نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ جس کو علم بھی دیتا ہے، بردباری بھی عطا فرماتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے درمیان کیا کرتا ہے، اچھا فیصلہ کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، اور پھر اس علم اور حکمت کے ذریعے لوگوں کو پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے. وہ بھی قابل رشک ہے. ہمیں خاص طور سے وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، اپنے سے اوپر کے لوگ جو ان سے زیادہ صلاحیت مند ہیں اور اپنے تدریسی خدمات کو، اپنے تبلیغی خدمات کو اچھی طرح انجام دیتے ہیں، جو ہے نا رشک کی نظر سے دیکھنی چاہیے، اور ایسے لوگ رشک کے قابل ہیں. اور یہ رشک جو ہے یہ جائز ہے، اور یہ رشک آپ کو نیکی کے حصول کے لیے جو آپ کو آگے بڑھاتی ہے. یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ ناجائز طریقے سے حاصل کیے گئے مال پر رشک نہیں کیا جا سکتا. بیواؤں اور یتیموں اور اس طریقے سے مدارس کے غریب طلباء کے نام پر، یا مدارس یا مساجد کے نام پر رقوم حاصل کر کے اور محنت کر کے جو ہے مالدار بن کر عیش و عشرت کی زندگی گزارنا، یہ قابل رشک عمل ہرگز نہیں ہو سکتا. جیسا کہ بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تعریف جس معاملے میں ہونی چاہیے اس معاملے میں کیجیے. اور یہ تمام انسانوں کے لیے جو اس سرزمین میں بستے ہیں، وہ خاص طور سے اس بات کی نیت کر لیں کہ ان سے جو اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگوں کو وہ تلاش کریں، اور اچھے لوگوں کے حساب سے اپنے دل میں رشک پیدا کریں. جے ہند، جے بھارت.